السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور ماشاءاللہ تذکرہ چل رہا ہے فرشتوں کی مجلس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بادشاہت میں، اور اس میں سبجیکٹ میٹر کیا ہے؟ سبجیکٹ میٹر میں ہم اور آپ ہیں، آپ کا اور ہمارا تذکرہ ہو رہا ہے۔ تو پچھلی آیت جو ہے، جو کہ بہت مشہور آیت ہے، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، یہ تسبیح کے طور پر بھی پڑھا جاتا ہے۔ تو بہت ہی مشہور آیت ہے۔ یہ آیت جو ہے آج کور ہوئی ہے، اللہ سبحانہ وتعالی جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 32 ہے۔ اب چلتے ہیں ہم آیت نمبر 33 کی طرف۔ اس کا سبجیکٹ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے باندھا ہے علم کی جیت، یہ علم کی جیت ہوتی ہے۔ قال یا آدم، کہا اس نے، یعنی پروردگار نے کہا، اے آدم، آدم علیہ السلام کو کہا، انبئہم باسمائہم، انبئ یہ انباء کا حکم ہے، انبئہم حکم کا صیغہ ہے کہ تم بتا دو انہیں، تو انہیں بتا دے، یعنی آپ انہیں بتا دیں۔ کیا بتا دیں؟ باسمائہم، ان چیزوں کے نام۔ لہذا آدم علیہ السلام نے فٹافٹ جو ہے ہر چیز کے نام بتانے شروع کر دیے۔ فلما، پھر جب، انبأہم، بتا دیے اس نے انہیں، بتا دیے اس نے انہیں۔ کیا مطلب؟ اس نے سے مراد آدم علیہ السلام، اور انہیں اس سے مراد فرشتے کہ فرشتوں کو بتا دیے۔ کیا بتا دیے؟ باسمائہم، ان سب چیزوں کے نام، ان کے نام۔ قال، تو کہا، یعنی کس نے کہا؟ اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا، علم، کیا نہیں، اقل، کہا تھا میں نے، لکم، تم سے، انی، بے شک میں، اعلم، جانتا ہوں، غیب السماوات والارض، آسمان اور زمینوں میں پوشیدہ باتیں، وَأَعْلَمُ، اور میں جانتا ہوں، ما تبدون، جو کچھ تم دکھلاتے ہو، جو کچھ تم صاف بتاتے ہو یا ظاہر کرتے ہو، وما تکتمون، اور وہ بھی، وما کنتم تکتمون، اور وہ بھی جو تم چھپاتے ہو، جو کچھ تم چھپاتے ہو وہ بھی میں جانتا ہوں۔ اب تھوڑی سی تطبیق اگر آپ دیکھیں کہ جس وقت جو ہے فرشتوں نے یہ کہا کہ یا اللہ، آپ زمین میں ایسے لوگوں کو کیوں بھیجنا چاہتے ہیں جو وہاں پر جا کر کے خون بہائیں گے اور فساد برپا کریں گے، تو اللہ نے کیا کہا تھا؟ انی اعلم ما لا تعلمون، کہ میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہی کہا تھا نا، یہ انی اعلم ما لا تعلمون، آیت کے اندر یہ ہے۔ اور یہاں یہ کہا جا رہا ہے، کیا میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ میں غیب کی، آسمان کی پوشیدہ، آسمانوں اور زمینوں کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہوں، اور میں یہ جانتا ہوں جو کچھ تم چھپاتے ہو، اور وہ کچھ بھی جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو۔ جو تم بتاتے ہو وہ تو پتہ ہی ہے، لیکن جو چھپاتے ہو وہ بھی پتہ ہے۔ حالانکہ وہاں تو یہ کہا کہ بھئی انی اعلم ما لا تعلمون، کہ میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے۔ تو ناظرین اکرام، جو ہے بات گھوم پھر کے اسی پہ آتی ہے کہ وہ مجلس کوئی مختصر مجلس نہیں تھی، وہ مجلس کوئی مختصر مجلس نہیں تھی۔ وہاں بس صرف اتنا کہہ کر کے بات ختم نہیں ہو گئی تھی کہ بھئی انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے، صرف یہ کہہ کر کے بات ختم نہیں ہو گئی تھی، بلکہ اور کچھ بھی کافی چیزیں کہی تھی اللہ نے انسان کی حمایت میں، انسان کا ساتھ دینے کے لیے، آپ کا اور ہمارا ساتھ دینے کے لیے۔ انی اعلم ما لا تعلمون، وہ تو پوری باتوں کا، تمام جو ہے یہ کہہ لیجیے مجلس کا جو اس دفاع کا سیشن ہے، اس میں دفاع کا جو سیکشن ہے اور سیشن ہے جس میں انسان کا، حضرت انسان کا دفاع کیا گیا، اس کا وہ خلاصہ ہے کہ انی اعلم ما لا تعلمون۔ اور اس آیت میں اس کی ہلکی سی
ہلکی سی ایک اور کرن دکھا دی، ہلکی سی ایک اور جھلک دکھا دی۔ کہنے والا تو یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ بھئی یہ تو غلط بیانی ہے، وہاں وہ کہا تھا اور یہاں یہ جملہ آ رہا ہے۔ نہیں، یہ جو ہے اس کی مزید وضاحت کر رہا ہے کہ انی اعلم ما لا تعلمون، اس کے پس منظر میں جو باتیں کہی ہوئے، انی اعلم ما لا تعلمون، وہ اس مجلس کا خلاصہ ہے۔ اور اس مجلس میں کیا کیا باتیں ہوئی تھیں وہ ہمارے اور آپ کے سامنے نہیں، لیکن اس کی ہلکی سی جھلک یہ دکھا دی کہ وہاں یہاں تک کہ باتیں ہوئی ہیں، وہ یہ آسمان اور زمینوں میں جتنے بھی راز چھپے ہوئے ہیں، جتنی بھی باتیں اس میں چھپی ہوئی ہیں، جتنی بھی چیزیں اس میں چھپی ہوئی ہیں، وہ سب میں جانتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ مجلس اتنی لمبی ہو کہ وہ آسمانوں اور زمینوں میں کیا کیا چھپا ہوا ہے اس کا بھی تذکرہ وہاں پر ہوا ہو۔ ایک پتھر ہے، پتھر کے اندر جو ہے، مطلب پتھر بالکل بند ہے اور پتھر کے اندر کوئی کیڑا ہے، اس کیڑے کو اللہ سبحانہ وتعالی جانتے ہیں، اس کیڑے کا بھی رازق اللہ سبحانہ وتعالی ہے، حالانکہ جو ہے وہ پتھر کے اندر ہے، اس کا باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ ایک درخت ہے، ایک بیج آپ بوتے ہیں، جب آپ نے بیج بویا تو کسان کو، بیج بونے والے کو بھی نہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ تنا کتنا بڑا ہوگا، یہ بیج جو ہے اس کی کلی پھوٹے گی بھی کہ نہیں پھوٹے گی، یہ بیج جو ہے اس سے جو ہے کچھ نکلے گا بھی کہ نہیں نکلے گا، لہٰذا وہ کافی سارے بیج ڈالتا ہے کہ کوئی تو نکلے گا۔ اس کو نہیں پتا کہ اس کی مٹھی میں جو اتنے سارے بیج ہیں اس میں سے کون سا بیج ہے، وہ کتنے سائز کا ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یہ سب پتہ ہوتا ہے، اللہ کو سب پتہ ہوتا ہے، چاہے وہ کھیتی باڑی کا بیج ہو، پھل فروٹ کے درختوں کا ہو، یا ایسے ہی جو ہے نیم کا کوئی درخت ہو، یا کوئی اور جنگلات کے درخت ہو، ہر ریت کے ذرے کا، ہر سمندر کے ہر قطرے کا، درخت کے ہر پتے کا، ہوا کے ہر رخ کا، آگ کے ہر انگارے کا، اللہ کو سب کچھ پتہ ہے۔ وہ باتیں جو ہمارے اور آپ سے چھپی ہوئی ہیں وہ تک اللہ کو تفصیل کے ساتھ پتہ ہے۔ وَأَعْلَمُ، میں جانتا ہوں، مَا تُبْدُونَ، جو تم ظاہر کرتے ہو۔ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے بدی، ایک ہے بدیع عین کے ساتھ، بدا یبدو سے جو ہے، تو جو ہے بدی بغیر عین کے، ٹھیک ہے، یا کے ساتھ دو معنوں میں آتا ہے یہ، یا تو کوئی چیز ظاہر ہو اس کے معنی میں آتا ہے، یا برائی کے معنی میں بھی آتا ہے، کہ کسی کی کوئی برائی ظاہر ہو جائے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ تو صاف طور پر برا شخص ہے، بدی طور پر یہ گنہگار ہے، مطلب یعنی کھلم کھلا یہ گناہ کرتا ہے۔ وما کنتم تکتمون، تکتمون اردو میں استعمال ہوتا ہے کتمان، کتمان کے معنی چھپانا، تو یہ تکتمون اسی سے، تکتمون ہی سے کتمان بنا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ پہلے مکالمہ ہوا، اعلان ہوا کہ فرشتوں کو اعلان کیا کہ میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، اس کے بعد پھر وہ خلیفہ کو نام سکھلائے، پھر وہ نام پیش کیے گئے فرشتوں کے سامنے۔ اس سے پہلے فرشتوں سے کہا گیا کہ تم بتلاؤ، وہ نہیں بتلا پائے تو آدم علیہ السلام کو کہا گیا۔ اب جب علم کی جیت ہو گئی، آدم علیہ السلام کا وہ مقام اور مرتبہ ثابت ہو گیا کہ آدم علیہ السلام فرشتوں سے بہتر ہیں، تو وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اور جب کہا ہم نے فرشتوں سے کہ تم سجدہ کرو لِآدَمَ، آدم کو، فَسَجَدُوا، تو انہوں نے سجدہ کیا، إِلَّا إِبْلِيسَ، سوائے ابلیس کے، اور اذ، جب قلنا، کہا ہم نے، للملائکتی، فرشتوں سے، اسجدوا، کہ تم سجدہ کرو، لآدم، آدم کو، فسجدوا، تو انہوں نے سجدہ کیا،
الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا، اس نے انکار کیا، واستکبر، اور تکبر کرنا چاہا، اپنے آپ کو بڑا بننا چاہا، وکان من الکافرین، اور ہو گیا وہ کافروں میں سے۔ اب کسی اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا جائز ہے یا نہیں؟ ہرگز جائز نہیں ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا، یہ اللہ ہی کا حکم ہے۔ لیکن اللہ جسے چاہے سجدہ کرنے کا حکم دے سکتا ہے، اور اللہ نے کبھی فرشتوں کی اس مجلس میں آدم علیہ السلام کو اس وقت کے حساب سے، اس وقت کی ہیئت اور کیفیت کے حساب سے سجدہ کرنے کا جو حکم دیا، اس کے علاوہ اللہ نے کہیں پر بھی کسی اور کو کسی اور کے لیے سجدے کا حکم نہیں دیا۔ لہذا اس آیت کو جو ہے دلیل نہ بنایا جائے کہ بھئی دیکھیں اللہ نے بھی تو سجدہ کروایا فرشتوں سے انسان کو، نبی کو سجدہ کروایا۔ اگر ہم نبی کو پوچھتے ہیں، اگر ہم ولی کو پوچھتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، تو اللہ نے بھی تو کروائی ہے۔ نہیں، اسی اللہ کا بار بار حکم ہے قرآن کریم کے اندر، کسی اور کو سجدہ کرنے سے منع کیا ہے، اور وہ وہاں پر سجدہ کا حکم دیا گیا وہ فرشتوں کو تھا، اور وہ اس وقت کے لیے تھا۔ یہ نہیں ہے کہ جو ہے فرشتوں کو یہ کہا گیا کہ جب بھی تم انسان کو دیکھو یا آدم علیہ السلام کو دیکھو فوراً سجدے میں گر جاؤ، ایسی بات نہیں تھی۔ بہرحال یعنی آدم علیہ السلام کا جو مقام، جو مرتبہ ظاہر ہوا، اس کو سامنے رکھتے ہوئے، آدم علیہ السلام کی برتری کو سامنے رکھتے ہوئے، یہ سجدہ تعظیمی ہے، سجدہ تعبدی نہیں ہے، یہ عبادت والا سجدہ نہیں ہے، بلکہ عظمت والا سجدہ ہے۔ یہ عظمت والا سجدہ ہے، مطلب عبادت تعبدی والا، عبادت والا سجدہ نہیں، بلکہ عظمت والا، شرف والا ہے۔ اگین اس چیز کو بھی ہم ایکسکیوز نہیں بنا سکتے کہ بھئی ہم دنیا کے اندر ہم تو فلاں کو جو سجدہ کرتے ہیں وہ سجدہ تعظیمی ہے، نہیں، اللہ نے ہر قسم کے سجدے سے منع کیا۔ یہاں پر اللہ ہی نے حکم دیا تھا، اور اسی اللہ نے ہمیں منع کیا ہے کہ کسی اور کو سجدہ نہ کیا جائے۔ بہرحال آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، فسجدوا، سارے کے سارے فرشتے جو ہے وہ سجدے میں گر گئے۔ وہ جس لحاظ سے بھی اللہ کا حکم تھا، جو بھی اس کی کیفیت تھی، جو بھی اس کا یہ کہہ لیجئے منظر تھا، جو بھی اس سجدے کی حالت تھی، وہ اللہ بہتر جانتا ہے، سب کے سب فرشتے جو ہے سجدے میں گر گئے، الا ابلیس، سوائے ابلیس علیہ السلام، سوائے ابلیس لعنت اللہ کے، کہ ابلیس جو ہے شیطان کا سردار، شیطانوں کا سردار، اس نے انکار کیا، ابا، انکار کیا، واستکبر، اور تکبر کیا۔ تو آدم علیہ السلام کو جو ہے ابلیس لعنت اللہ جو ہے اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ کیوں؟ استکبر، کہ اپنے آپ کو بڑا بننے کی کوشش کی، بڑا ثابت کرنے کی کوشش کی۔ میں نے جو ہے پچھلے ہی پروگرام کے اندر آپ کو الف سین تا کے بارے میں بتایا تھا، اور یہی مثال دی تھی کہ جو ہے کبر، کبر کے معنی ہے بڑا، کبر جو ہے کبر بڑا، بڑائی در حقیقت صرف اللہ کے لیے ہے، صرف اللہ ہی کے لیے ہے بڑائی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں الکبریاء ردائی، بڑائی جو ہے وہ میری اوڑھنی ہے۔ جو شخص مجھ سے یہ چھیننے کی کوشش کرے گا، میں اس کو ہلاک کر دوں گا، میں اس کو تباہ کر دوں گا۔ تو یہاں پر شیطان بڑا نہیں ہے،
لیکن اس کے ساتھ الف سین تا کا لفظ لگایا، الف سین لگایا گیا کہ استکبر، کہ اس نے بڑا بننے کی ایکٹنگ کی، بڑا بننے کی کوشش کی، بڑا بننا ثابت کیا، لہٰذا وہ کافرین میں سے ہو گیا۔ تو یہ تکبر بہت بڑی چیز ہے، بہت خطرناک چیز ہے۔ ہمارے اور آپ کے اندر کبھی بھی کسی بھی وقت کسی بھی قسم کا تکبر نہیں آنا چاہیے۔ یہ تکبر سے جو ہے ہمیں اپنی بھی حفاظت کرنی ہے اور جو ہے اپنوں کی بھی حفاظت کرانی ہے۔ اپنے گھر والوں کے اندر جو ہے نرمی اور خاکساری جو ہے وہ پیدا کرنی ہے۔ بہت سے علماء کو آپ نے دیکھا ہوگا جب وہ اپنا نام لکھتے ہیں، پبلک میں آپ کو ایسا نہیں ملے گا، آپ کو عام لوگوں میں آپ کو ایسا نہیں ملے گا، منسٹرز میں، پولیٹیشنز میں، پروفیسرز میں وہ آپ کو نہیں ملے گا، لیکن جو علماء ہیں ان میں آپ کو ملے گا کہ وہ جب اپنا نام لکھتے ہیں تو اس کے ساتھ لکھتے ہیں خاکسار۔ پہلے وہ خاکسار لکھتے ہیں، خاکسار، خاکسار مطلب کہ جس کا درجہ بالکل مٹی کے برابر ہے، وہ اپنا نام اس طریقے سے لکھتے ہیں۔ بعض ہیں جو طلبگار، دعاؤں کا طلبگار، بعض ہیں جو بعد میں لکھتے ہیں عفی عنہ، عفی عنہ، کہ اس کے گناہ معاف ہوں۔ میں نے زندگی میں کبھی نہیں بتایا، میں آج آپ کو بتا دیتا ہوں۔ میں نے جب سے مطلب اپنا نام لکھنا شروع کیا ہے بچپن سے، یعنی کوئی میں 14-15 سال کی عمر کی بھی بات نہیں کر رہا ہوں، اس سے پہلے سے، تو اس وقت سے میں اسی طریقے سے نام لکھتا آ رہا ہوں جیسے اب لکھتا ہوں میں۔ دستخط میرے تقریباً وہی ہے۔ آپ میں سے بعض کو جو ہے میرا لیٹر آتا ہے کبھی کبھار جو ہے، تو اس کے اوپر ایک ہی لفظ لکھا ہوتا ہے، کوئی پیپر وغیرہ، خیر اس پہ لکھ کے بتا دیتا ہوں میں آپ کو۔ اس سے نہیں بنے گی بات۔ خیر جو ہے اس پہ اگر میرے لیٹرز آپ کے پاس ہوں تو اس پہ آپ دیکھیے گا، اس پہ بس اوقات صرف ایک لفظ یوں لکھا ہوا ہوتا ہے اس طریقے سے، وہ ہے کیا؟ کبھی میں نے زندگی میں کسی کو بتانے کی کوشش نہیں کی، آج پہلی دفعہ بتا رہا ہوں کہ میں اپنا نام کیسے لکھتا ہوں۔ شروع سے سب سے پہلے میں لکھتا ہوں العبد، العبد، اللہ کا غلام۔ عبد کے معنی بندے کے بھی ہوتے ہیں اور عبد کے معنی غلام کے بھی ہوتے ہیں۔ تو اللہ کا غلام، اللہ کا بندہ جو ہے، آدم علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے بندے ہیں، جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، جو ہے یعنی ہم سب اللہ کے غلام ہیں۔ تو بہت سی دفعہ جو ہے آپ کو لیٹر ملے گا صرف اس پہ نام اس طرح لکھا ہوا ہوگا، پتہ نہیں یہ نظر آئے گا بھی کہ نہیں آپ کو، جو ہے نہیں آ رہا ہے نا، آ رہا ہے نا، بس یہ بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ یار یہ امام قاسم کا لیٹر آیا ہے، اس پہ یہ صرف یہ کیا لائن لگی ہوئی ہے، یہ العبد لکھا ہوا ہے۔ اور بہت سو کو جو ہے مطلب یہ العبد کے ساتھ جو ہے کبھی اگر میں خود سے سائن کروں تو پھر اس پہ جو ہے پورا نام لکھا ہوتا ہے قاسم رشید احمد۔ بعض کو جو ہے ملے گا اس پہ جہاں پر پورا نام لکھا ہے، تو میں بتا دیتا ہوں، بعض کو اس طریقے کا کچھ ملے گا، اس میں جو ہے 2 حصے ہوں گے، العبد، پھر اس کے اوپر جو ہے قاسم رشید احمد، اور پھر اس کے بعد کچھ اور لکھا ہوگا جو آج تک کسی کو سمجھ میں نہیں آیا۔
جو علماء حضرات ہیں وہ تو شاید سمجھ گئے ہوں گے، جو ہے جنہوں نے پہلے دیکھا ہوگا. یہاں میں نے ذرا وضاحت کے ساتھ لکھا ہے تھوڑا جو ہے، تو اس لیے آپ کو صاف شاید نظر آ جائے. لیکن جب سگنیچر اس میں ہوتے ہیں تو اس میں مطلب اتنا پڑھا نہیں جاتا. تو یہ دوسرا نام، دوسرا حصہ لکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ جب میں نے پہلا حصہ لکھ دیا پورا، اس میں قاسم رشید احمد آ گیا، تو دوسرا حصہ لکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ دوسرا حصہ جو ہے وہ دعائیہ کلمہ ہے. دعائیہ کلمہ وہ ہے دوسرا حصہ. غفر لہ الاحد، غفر لہ الاحد، کہ غفر لہ الاحد یا غفر لہ، کہ غفر لہ کہ اس کے گناہ معاف کیے جائیں، یا غفر لہ الاحد کہ وہ ذات جو تنہا ہے وہ اس کو معاف کرے. یہ میرے کوئی بھی سگنیچر جو ہے وہ اس العبد کے بغیر اور اس دعا کے بغیر ہے ہی نہیں. تو یہ ناظرین اکرام جو ہے ہمیں اپنے اندر یہ ڈالنا ہے، اور بچپن سے یہ ڈالنا ہے کہ ہم اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے بندے ہیں. اللہ اور اللہ کے نبی کے غلام ہیں، اللہ کے احکامات، نبی کی تعلیمات کو آگے پہنچانے والے ہیں. یہ جملے ہمیں اپنے اندر صرف ڈالنے نہیں ہیں بلکہ اپنے آپ کو اس کا احساس دلانا ہے. اور بعض لوگ اس احساس دلانے میں اس حد تک جاتے ہیں کہ ان کے دستخط کا یہ حصہ بن جاتا ہے. بہرحال جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کی مغفرت فرمائے، بار بار مغفرت فرمائے. تکبر بہت بڑی چیز ہے اور بہت ہی خراب چیز ہے، اور سب سے زیادہ تکبر جو آتا ہے وہ اچیومنٹ کے ساتھ آتا ہے، اسٹیٹس کے ساتھ آتا ہے، پوزیشن کے ساتھ آتا ہے، سکسیس کے ساتھ آتا ہے، کامیابی کے ساتھ آتا ہے. ایک فقیر ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ کیا تکبر کرے گا؟ ایک شخص جو کوئی مولوی بن گیا، کوئی پروفیسر بن گیا، کوئی انجینئر بن گیا، کوئی ڈاکٹر بن گیا، کوئی جو ہے ایلیٹ لیول پہ آ گیا، کوئی پورے ملک میں ٹاپ پوزیشن کے اوپر آ گیا کسی بھی ریزلٹ میں، کسی نے جو ہے بزنس ایمپائر کھڑا کر دیا، کسی نے بہت بڑی آرگنائزیشن کھڑی کر دی، کسی نے جو ہے اسکولوں کا نیٹ ورک کھڑا کر دیا، کسی نے ٹیلی ویژن چینلز کا نیٹ ورک کھڑا کر دیا. یہ وہ کام ہے جس سے انسان کے اندر تکبر آتا ہے، انسان کے اندر انا آتی ہے، انسان کے اندر اپنے کچھ ہونے کا جو ہے یہ میں کہتا ہوں کہ جرم پیدا ہو جاتا ہے. احساس بھی نہیں کہوں گا بلکہ اس کو جرم کہوں گا. شبہ اس کو ہونے لگتا ہے کہ میں کچھ ہوں. شبہ اسے کہتے ہیں جو غلط فہمی ہوتی ہے. شک اسے کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ہو یا نہ ہو، میں اسے شک بھی نہیں کہوں گا. تو لہٰذا آدمی کس مقام پہ بھی پہنچ جائے، چاہے وہ پورے ملک کا کیا پوری دنیا کا بادشاہ بھی بن جائے، پھر بھی اسے اللہ کے سامنے سجدہ کرنا ہے، اور وہ کسی بھی وقت کسی بھی موقع کے اوپر تکبر کرنے کی اس کو اجازت نہیں ہے. تو یہ تکبر سے جو ہے ہمیں اپنے آپ کو جو ہے پاک کرنا ہے، اور تکبر کے ساتھ ساتھ پھر بغض، کینہ، حسد، عداوت جو ہے. بغض کہ ایک دوسرے کے بارے میں دشمنی کی بات، جو ہے ایک دوسرے کے بارے میں کوئی ایسی باتیں دل کے اندر رکھنا کہ جس سے ناراضگی ہو، جو ہے عداوت، دشمنی، جو ہے کینہ، جو ہے کچھ رازوں کو چھپانے کی کوشش کرنا اپنے اندر، اور یہ وہ جو ہے، اور جو ہے حسد، جیلسی، ایک دوسرے سے جیلس ہونا. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے انشاءاللہ. خیر چلتے ہیں آگے، اگلی ایک اور آیت کو جو ہے کور کر لیتے ہیں آج کے سبق کے اندر. ویسے تو جو ہے یہاں بات تقریباً سمجھ لیجئے مکمل ہو جاتی ہے، آگے ذرا لمبا مضمون ہے، لیکن تو خیر کر لیتے ہیں. چلیں شروع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں آگے کہاں تک بات پہنچتی ہے.
آگے اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ جی 34 آیتیں ہو گئی ہیں، صرف 5 آیتیں ہوئی ہیں آج کافی ذرا تفصیلی بات ہو گئی ہے۔ تو 35ویں آیت کی طرف چلتے ہیں، آیت نمبر 35 سورہ بقرہ کی۔ اس کا ٹائٹل والد صاحب نے باندھا ہے حضرت آدم علیہ السلام جنت میں۔ وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، یا آدم، اے آدم، اسکن، رہو تم، انت، اسکن، رہو، انت، تم، وزوجک، اور تمہاری بیوی، الجنت، جنت میں، وکلا، اور تم دونوں کھاؤ، منہا، اس میں سے، رغدن، فراغت کے ساتھ، حیث، جہاں سے، شئتما، تم چاہو۔ تو وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اور ہم نے کہا اے آدم علیہ السلام تم جنت میں رہا کرو، تم اور تمہاری بیوی، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور پھر کھاؤ تم دونوں اس میں سے بافراغت، جس جگہ سے چاہو۔ بافراغت کا کیا مطلب میں بتاتا ہوں ابھی۔ وَلَا تَقْرَبَا، ہاں بس اتنا ہے کہ اس کے قریب مت جانا، ولا، اور مت، تقربا، قریب جانا، تم دونوں، تقربا الف کے ساتھ ہے، کھینچنا پڑتا ہے۔ تقربا کہ معنی تو قریب مت جانا، اور تقربا تم دونوں قریب مت جانا، کس چیز کے؟ ہذہ الشجرۃ، اس درخت کے، بس اتنا ہے کہ اس درخت کے قریب مت جانا۔ فتکونا، ورنہ تم دونوں ہو جاؤ گے، تکونا نون کے بعد الف، یعنی تم دونوں ہو جاؤ گے، کس میں سے ہو جاؤ گے؟ من الظالمین، ظالمین میں سے ہو جاؤ گے۔ تو آیت کو تھوڑا سمجھ لیتے ہیں۔ یعنی پہلی دفعہ جو ہے تذکرہ آ رہا ہے حوا علیہ السلام کا، آدم علیہ السلام کی بیوی کا۔ تو یہ کتنا لمبا عرصہ اس میں گزرا ہوگا، وہ کیسا دور گزرا ہوگا کہ آدم علیہ السلام کو جو ہے وہ سجدہ کرایا فرشتوں سے، شیطان نے انکار کیا، شیطان کو دھتکارا گیا، تو وہ کتنا لمبا دور رہا ہوگا۔ یہ تو نہیں ہے نا کہ بس وہ مجلس ہوئی اور وہیں مجلس میں حوا علیہ السلام پیدا ہوئی اور وہیں پھر وہ جنت کا واقعہ ہو گیا، نہیں، وہ کتنا لمبا جو ہے وہ معاملہ رہا ہوگا، اور پھر کس انداز سے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا گیا ہوگا۔ حوا علیہ السلام کی جو ہے پرورش ہوئی یا کیا جو بھی ہے معاملہ وہ رہا ہوگا۔ تو قرآن جو ہے صرف بہت ہی اختصار کے ساتھ بسا اوقات ٹچ کر دیتا ہے، یعنی قرآن نے ایک اعلان کر دیا گویا کہ آدم علیہ السلام کی بیوی کو بھی پیدا کیا گیا تھا، وہ اکیلے نہیں ہیں، ان کے ساتھ ان کی بیوی بھی ہے، اور اس اعلان کو کس انداز سے جو ہے قرآن بیان کرتا ہے، وہ ایک قصے کی شکل میں کہ ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو۔ تو یہ تم اور تمہاری بیوی تم دونوں جنت میں رہو، یہ کہہ کر کے یہ پورا وہ مطلب یعنی منظر کشی کر دی کہ حوا علیہ السلام کو بھی پیدا کیا گیا، آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا، آدم علیہ السلام کی پسلی سے جو ہے پیدا کیا گیا۔ لہٰذا جو ہے قرآن کس طریقے سے جو ہے آپ کے سامنے منظر کشی کرتا ہے وہ دیکھیں۔ اور پھر ان کو یہ کہا گیا وَكُلَا، وَكُلَا، کل کے معنی تم کھاؤ، اور کلا تم دونوں کھاؤ، منہا، اس میں سے، یعنی جنت میں سے، رغدن، با فراغت۔ یہ با فراغت کا کیا مطلب؟ با فراغت مطلب یہ کہ جیسی تمہاری مرضی، جہاں سے چاہو کھاؤ، جتنا چاہو کھاؤ، جب چاہو کھاؤ، جہاں بیٹھ کر کے جو ہے کھانا چاہو کھاؤ، جیسی تمہاری مرضی۔ رغدن با فراغت مطلب یعنی بالکل
فراغت کے ساتھ یعنی مطلب کہتے ہیں نا اردو میں کہ یار یہ تو بالکل فارغ ہے، فارغ ہے، کیا مطلب کہ اس کو کوئی فکر نہیں ہے۔ جب ایک انسان جو ہے بڑا ہوتا ہے اور اس کے بچے بڑے ہو جاتے ہیں اور بچوں کی شادی ہو جاتی ہے تو اس شخص کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو کہتے ہیں کہ بھئی یہ فارغ البال ہو گئے، یعنی بچوں کی ذمہ داریوں سے یہ فارغ ہو گئے، مطلب اب بالکل بے فکری ہو گئی ہے۔ تو وہ بے فکری والا لفظ یہاں پر جو ہے اس سے مراد ہے رغدن، با فراغت، یعنی جیسے بالکل بے فکر ہو کر کے، فارغ البال جیسے ہم کہتے ہیں کہ بھئی بچوں کی ذمہ داریوں سے یہ فارغ ہو گئے، یا فلاں شخص یار یہ تو بالکل ہی فارغ ہے، مطلب یہ بالکل لاپرواہ ہے، کوئی اس کو پرواہ نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے کھاؤ، کوئی تمہیں پوچھ نہیں ہے، کوئی پکڑ نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں، کچھ نہیں ہے، کب کھانا چاہو، کتنا کھانا چاہو، کیا استعمال کرنا چاہو۔ اور یہاں وَكُلَا کہہ کر کے جو ہے کھانا جو ہے اس کا تذکرہ کر کے جنت کی ہر نعمت کا مزہ چکنا اس کے اندر آ گیا، صرف کھانے کی بات نہیں ہو رہی ہے، جنت کی ہر نعمت اس کے اندر آ گئی، کہ ہر جنت کی ہر نعمت وہ تمہارے لیے، تم اس کو جتنا چاہے استعمال کرو۔ تو صرف یہ کھانے کا معاملہ نہیں ہے، جیسے میں نے کہا قرآن بسا اوقات ایک لفظ پیش کرتا ہے لیکن اس کے ارد گرد جو پوری کائنات جو ہے جو آباد ہوئی ہوئی ہے اس کو اس میں سمیٹ لیتا ہے۔ تو وَكُلَا کھاؤ تم، یعنی مطلب اس سے کھانے سے فائدہ اٹھاؤ، جو پھل فروٹ میوے ہیں اس سے فائدہ اٹھاؤ، مطلب جنت کی جتنی نعمتیں ہیں اس سے فائدہ اٹھاؤ، جہاں سے چاہو کھاؤ۔ بس پابندی اتنی لگائی کہ یہ جو ایک درخت ہے نا، یہ درخت جو نظر آ رہا ہے آپ کو، اس کے قریب نہیں جانا، بس یہ ایک پابندی لگائی، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، لہذا اگر تم اس کے قریب گئے، یعنی اس کے قریب مت جانا، یعنی اس کا استعمال مت کرنا، اس کو کھانا نہیں، فزیکلی قریب جانے کی بات نہیں ہے۔ جیسے قرآن کریم میں ایک اور جگہ ہے وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، نماز کے قریب مت جاؤ اس حالت میں کہ تم نشے میں ہو۔ کیا مطلب نماز کے قریب جانا؟ مطلب نماز پڑھنا، کہ نشے کی حالت میں نماز نہیں ہوتی۔ بہرحال اس درخت کے قریب مت جانا، یعنی اس درخت کا پھل استعمال نہیں کرنا۔ اگر یہ کیا تو پھر جو ہے نا تم پھر ظالم میں سے ہو جاؤ گے۔ ظالم کس کے ساتھ، کس پر ظلم کرو گے؟ اپنے اوپر ظلم کریں گے۔ یہ جو پھر کیا ہوا، وہ درخت کے قریب جاتے ہیں یا نہیں جاتے، اور اگر جاتے ہیں تو اس کا کیا نتیجہ ہوتا ہے، یہ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں جو ہے۔ آج کا جو پروگرام ہے اس کا کچھ حصہ اگر آپ سے مس ہو گیا ہے تو انشاءاللہ کل صبح 9 بجے سے 10:30 بجے تک آپ یہ ٹرانسمیشن دیکھ پائیں گے، اور اس کا ریپیٹ ہوگا۔ اور جو ان پچھلی آیتوں کا سورہ بقرہ کی ابتدا سے جو ہے جو کوئی ریپیٹ دیکھنا چاہتے ہیں، تفصیلی ریپیٹ جو ہے تفصیلی پروگراموں کا مفصل، تو وہ سیٹرڈے سنڈے شام میں رات میں یہ کہیے کہ 9 بجے سے 10:30 بجے تک، اور اس کا ریپیٹ سنڈے مارننگ اینڈ منڈے مارننگ 9 سے 10:30 تک کے آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اور آپ کو قرآن کریم کی ان تعلیمات سے بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ نے جو ہمیں اپنا خلیفہ بنایا، اپنا مقام جو دیا ہے، اپنی ذمہ داری جو ہمارے اوپر ڈالی ہے، اس ذمہ داری کا احساس اور اس کو نبھانے کا جذبہ، ملکہ اور چسکا عطا فرمائے، اور ہمیں تکبر اور ہر قسم کی ظاہری اور باطنی بیماریوں سے اللہ سبحانہ وتعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ جزاکم اللہ الخیر، فی امان اللہ، دعاؤں کی درخواست۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔